بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ ساری داستان چلتی آ رہی تھی۔ خطاب کہاں سے شروع ہوا تھا؟ بنی اسرائیل سے شروع ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کی خیانتیں بتائی گئی، خرابیاں بتائی گئی۔ اب اگلی آیات میں موضوع تھوڑا بدلنے لگا ہے، اگرچہ یہودی شامل ہے، اس خرابی میں بھی شامل رہیں گے جو انہوں نے اس معاملے میں کی تھی، لیکن یہاں پر ایک پوری بحث کر کے باتیں کر کے ایک دفعہ دوبارہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، جو پہلے بات کی تھی وہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہی، اور وہ کیا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اہل عالم پر فضیلت دی ہے۔ یہ دی ہے کا ترجمہ جو ہے نا، اس میں مشکل ہے، کیونکہ اب تو اللہ نے ان پہ لعنت کر دی تھی، اور جو عربی کے لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں نا، یاد کرو جو نعمت تمہیں دی تھی، ناشکری نہ کرو، یاد کرو جو فضیلت تمہیں دی تھی۔ کن کو دی تھی؟ جن میں موسیٰ آئے تھے۔ حضرت موسیٰ کی اطاعت اگر کرتے رہتے تو ساری نسلوں میں وہ فضیلت باقی رہتی۔ وہ فضیلت امانت میں خیانت کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ یاد کرو وہ نعمت جو ہم نے تمہیں دی تھی، میں نے تمہیں دی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے بچو، ڈرو یعنی بچو، تقوی یعنی بچو، جب کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ معاوضہ کیا مطلب؟ کہ میری جگہ یہ لے لے، مجھے نہ پکڑ، اور نہ شفاعت اسے کوئی فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد ملے گی۔ یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا، نہ یہ ہوگا، نہ یہ ہوگا، نہ یہ ہوگا، نہ یہ ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس قسم کے عقیدے غلط بنائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے ہماری کرپشن بھی معاف ہو جائے گی۔ سمجھے قرآن کو؟ اللہ نے کہا کہ نہیں ہونا۔ ایک ہے، دیکھیں، ایک ہے شفاعت کا تصور برحق جو قرآنی تصور ہے، اس کی بات نہیں ہے۔ ایک ہے ناجائز سفارش، جو مرضی کر لو بخشے جاؤ، ایسا شفاعت کا تصور جس سے انسان کے اندر گناہ کرنے کی جرات پیدا ہو جائے۔ تو یہ اس قسم کے خرافات یہودیوں میں پیدا ہو گئے تھے، اس لیے تو کرپٹ ہو گئے تھے، خدا کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ فرمایا کہ اس دن سے ڈرو، نہ کسی کے کوئی کام آئے گا، نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، نہ شفاعت فائدہ پہنچائے گی، نہ کوئی مدد پہنچائی جائے گی، نہ کوئی مدد ان کی جائے گی۔ لہذا باز آ جاؤ اور ہمارے رسول پر ایمان لے آؤ، یہ خلاصہ ہے اس کا۔